کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی مرد اپنے بھائی کی عورت پر بری نظر رکھے یا وہ عورت اس کو بہکاوے، ایمان سلامت ہوگا، ایمان تو سلامت ہوگا لیکن آہستہ آہستہ نکل جائے گا۔ توبہ کرو، بچو۔ اس حضور نے فرمایا اتقوا المواقع التہم، جس گلی میں تہمت لگے گلی چھوڑ دو، جب نہیں جاؤ گے بچ جاؤ۔ چاند کب پورا ہوتا ہے؟ یہ 3 راتیں ہیں جن کو شریعت میں لیالی البیس کہا جاتا ہے، 13، 14، 15۔ معروف یہی ہے کہ 14 کو کامل ہوتا ہے، باقی اللہ عالم، ہمیں کیا ضرورت ہے اس باس میں پڑھنے کی جی کب مکمل ہوتا ہے؟ نہ ہو، باتیں آ جائیں نکلیں یہاں، کیا کریں گے مکمل کو؟ بس ایسے بیٹھے بیٹھے سوال بناتے رہتے ہیں۔ مدینے سے مکے آتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، اسی دن کسی نے کہا کہ نیت کر لو، بالکل ٹھیک ہے، وہاں جا کے جب پاک ہو جاؤ طواف صفا مروہ کر لینا، لیکن 2 دن بعد جب اس کو پاکی آئی تو وہ حرم میں آ گئی اور اس نے ادھر نماز ادا کی، صفا مروہ بھی نہیں کیا، نہ طواف کیا۔ پتہ نہیں وہ ساری نہیں سمجھتی ہے ابھی کیا کہیں، ابھی کیا کہیں، عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے اور کیا کرے۔ 1-2 دفعہ عمرہ کیا، سارے گنجا کروا لیا، جب دوسری اور تیسری دفعہ بال چھوٹے کروائے، یہ گناہ تو جو چھوٹے کیا کروائے، جب گنجا ہو گیا تو پھر کیا چھوٹے کروائے؟ جب گنجا ہو گیا اس کو جب بھی عمرہ کرے اس طرح پھروانا پڑے گا، نہیں پھروایا تو دم پڑ گئے۔ عمرے کے علاوہ ایسے طواف کے لیے احرام نہ باندھا کریں۔ غیر محرم کے ساتھ حج یا عمرہ عورت نہیں کر سکتی۔ انگلی کے اشارے سے کوئی حکم نہیں ہے کہ کعبے پہ لکھا جائے۔ بہرحال ہر مسلک کے یہاں علماء موجود ہیں، لیکن جمہور کا یہی مسلک ہے جو درود شریف دور سے پڑھا جائے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں جا کے بندہ سلام عرض کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو سنواتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کیا ہے یہ معاملات جو ہے نا جی، یہ حکومت کے معاملات ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عورت نماز میں نقاب لگانے کے چہرہ کھلا رکھے، عمرے سے پہلے غسل کرے، بعد میں اس کی مرضی ہے، پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ عمرے والے طواف میں اشارہ کرو، ہو سکتا ہے عطر لگا ہوا ہو اور وہ عطر تمہیں لگ جائے تم پر تو دم پڑ جائے گی، بوسہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وسیلے کی دعا، ہمیں تو آج تک قرآن پاک میں یا کسی صحیح حدیث مبارک میں وسیلے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ جن علماء نے وسیلے کی اجازت دی ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ انبیاء حیات ہیں اور حیات کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں کہ سیدھا اللہ سے مانگو۔ جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ خود راضی ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، گزارے گی، زنا ہوتا رہے گا ساری زندگی، حتیٰ تن کے زوج غیرہ، کسی دوسرے سے شادی کرے۔
اگر عورت کے منشے پہ ہے کہ وہ گزارے تو گزارے، پھر طلاق کا کیا فائدہ ہوا؟ عجیب، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے بھئی، یا تو تم ایک طلاق دیتے وہ رجوع ہو جاتا، لیکن جب تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اب تو بغیر حلال ہے کہ تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے گھر میں اور بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، میں کالا جادو وغیرہ تو نہیں جانتا، لیکن تم پہلے ان کو کسی بڑے سینٹر میں لے جاؤ، عورت کو بھی خامند کو بھی چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے۔ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتے، اس میں جراثیم نہیں ہوتے، جی جادو ہو گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جب طواف سے فارغ ہو جائیں پھر ملتزم بھی جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام دبئی میں باندھا، نیت اور تلبیہ جدے سے کیا دم ہے، صرف احرام باندھنے کا کیا فائدہ تھا؟ جب نیت ہی نہیں کی، تلبیہ ہی نہیں پڑھا تو احرام تو نہیں ہوا، وہ تو چادریں باندھی تھی اس نے۔ میرا بھائی بریلویوں کے پیچھے نماز، دیکھیں بریلوی کوئی ایک ہوتا ہے، اصل بات یہ دیکھیں کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، اور انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کسی رافضی کو سلام نہ کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہوا ہے، وہ شرک والی جگہ تم نکال دو اور کوئی اچھی چیز لکھ دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا، جہاں جہاں شرک ہے وہ نکال دو۔ دوران عمرہ بشری تقاضا مجبور کرے اور وہ جو طاقت سے باہر ہو تو کیا عمرے میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں؟ پیشاب وغیرہ نہیں، بالکل نہ روکیں، پہلے جا کے حمام میں فارغ ہوں پھر شروع کریں۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ آدمی پیشاب روک کے نماز کے لیے کھڑا رہے۔ اب میں ڈر کے مارے دوبارہ وضو کے لیے جاتا ہوں، اگر میں کھڑا رہوں انشاءاللہ نماز شاید پڑھ لوں، لیکن اگر نماز میں خیال آ گیا پھر تو نماز برباد ہو گئی نا۔ علی شیر حیدری کے شہر سے آیا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوئے۔ مسجد حرام کی حد جو ہے پورا مکہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تمام جو بھی مریض ہیں بالکل ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ایک ہوٹل سے باہر پرنٹ شدہ اشتہار لگا ہوا ہے کہ رابطہ کریں عمرے کے لیے، پتہ نہیں اللہ والا، مجھے نہیں پتہ کیا اشتہار ہے کیا نہیں ہے۔ وہ میں نے کل بھی بتایا تھا، اب تیرا دماغ خراب ہو تو میں کیا کروں؟ اس نے یہی لفظ حضور کو کہا تھا، طباً لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، اسی لیے ہمیں تم نے بلایا تھا ہلاکت ہو۔ تو حضور کو جب طباً کہا تو اللہ نے فوراً تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی۔ حرکت نہیں کہا، یہ تھوڑی حرکت ہے نبی کو کہے کہ ہلاکت ہو۔ واقعہ کربلا پہ بیان فرمائیں، تمہارے ملک میں ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی سارے کام میرے ذمہ تو نہ لگائیں نا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، 5 دن مکے رہنے، 10 دن مدینہ منورہ، نماز قصر پڑھیں گے۔ زندہ والدین یا بہن بھائی کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔
ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک طواف سب کے لیے۔ بہرحال نقاب نہیں کرنا چاہیے احرام میں، آگے کپڑا ڈال دے لیکن منہ باندھا ہوا نہ ہو۔ میں نے آپ سے دعا لینی ہے اور سر پہ ہاتھ پھروانا ہے۔ آپ کی بہو خالدہ اور فلانی کی پتہ نہیں کیا ہوں، باہر سے عمرے پہ آئی ہوں، بھئی میری تو کوئی خالدہ بہو نہیں ہے، نہ میں کو جانتا ہوں، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ بھی بیچاری فوت ہو گئی۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں، آپ کی تمنا ہے اللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے حیض کا جب روانہ ہوئی، مکہ پہنچتے ہی اس کی روانگی پاکستان ہو گئی۔ اگر اس نے وہاں سے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، چلی گئی چل چلی جائے اللہ معاف کرے، لیکن عمرے کی نیت کر کے آئی تھی، پھر عمرہ نہیں کیا اور چلی گئی تو دم پڑ گئی اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ میں بغیر احرام کے مکہ پہنچی، پاک ہونے پہ مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کیا۔ آپ کو نیت مدینہ پاک سے کرنی تھی، اب آپ نے عمرہ تو کر لیا ہے لیکن میقات سے نیت نہیں کی تو دم پڑ گئی۔ مجھے طواف میں کچھ شک ہوا، میں نے ایک اضافی چکر لگا لیا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ مسجد عائشہ سے جس کے لیے چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی ایک ہفتے کے لیے عمرے پہ آئے، فرض نماز میں قصر کرے گا، سنت وہ معاف ہے، پڑھنا چاہے ثواب ملے گا۔ طواف کرتے ہوئے نظر خراب ہوتی ہے، نظر جھکا کے رکھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ حضور سے محبت جو ہے کثرت درود شریف اور اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ، پھر خود بخود محبت بڑھے گی۔ عصر کی نماز کے بعد فرض پڑھ کے طواف کیا، واجب طواف جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں واجب طواف ایک ایک کر کے پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کو بڑے لوگ یاد کرتے ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے۔ میں بھی ہر سال تیاری کرتا ہوں۔ اب میں ربیع الاول میں میرا پروگرام تھا، میں بیمار، ابھی تک بیمار جا رہا ہوں، تو ان حالات میں کیسے سفر کروں؟ اللہ روک دیتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دم یا صدقے کا گوشت غریبوں کو کھلائیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا بالکل ناجائز ہے، وہ مرتد ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ داڑھی کا ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چونکہ عبداللہ ابن عمر حج کے بعد داڑھی مبارک پکڑ کے جو ایک مشت سے زیادہ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے۔ پاکستان میں ایک ہی بینک اسلامی ہے میزان، ہاں بالکل وہ ٹھیک ہے، اس سے لین دین کریں۔ مردے کے لیے قرآن خوانی خود کرو، کرائے پہ نہ کرواؤ، وہ بدعت ہے۔ عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت نوافل کی جگہ اگر سابقہ قضا نمازیں پڑھتے رہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر ہے،
نور نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے چھوڑے ان باتوں کو، لکھنے ہی نہیں ہے. قل انما انا بشر کا ترجمہ لکھو. عجیب آدمی ہے بس، جو مرضی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. حضور کو جو بشر نہ مانے وہ پکا کافر ہے، کٹا کافر ہے. وہ منکر قرآن ہے اور منکر حدیث ہے. کسی دوسرے کے نام حج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ جو مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں پڑھتا ہوں. چھٹے چکر میں نماز کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد دوران طواف چھٹے چکر میں احرام کندھے سے بھول گیا، کوئی بات نہیں. منافق کی نشانیاں ابھی بتائی ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے. اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرے اور وہ بھی میقات میں جائے گا، جھوٹے شخص پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. کسی جھوٹے پہ آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، وہ تو اللہ نے بھیجی ہے. اور جس آیت میں وہ ہے اس سے مراد کافر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. تم لعنت کے چکر میں نہ پڑو، رحمت بھیجا کرو. گھر کے اندر جگہ نہ ہو، لوگ زیادہ ہوں تو شرعی پردہ نہ ہو سکتا ہو، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ باہر جا کے سو جایا کریں. بچے گھر میں رہیں تو مسجد میں جا کے سو جاؤ. صحابہ نہیں سوتے تھے. ایک وقت میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کسی انگلی میں بھی پہن سکتے ہیں. حاجی ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ میں 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد حرم میں آ جائے، ٹھیک ہے. بالکل جب روضے پہ سامنے کھڑا ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نزا کے وقت اگر کلمہ نہ پڑھ سکے لیکن پہلے پڑھتا تھا تو انشاءاللہ اسی کا اعتبار ہوگا. جیسے کافر نزا کے وقت کلمہ پڑھ لیتے تو بات نہیں ہے، اگر مومن بھی نہ پڑھ سکے تو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. ایک بندہ عالم ہے، 10 حدیث نہیں کر رہا ہے، اللہ توفیق دے. ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کر سکے. ہمارے ایک آدمی نے بولا کہ سر نہیں مڈایا، احرام کھول دیا، بالکل دم آ گیا. پہلے سر تو مڈائے. جب تک سر نہیں مڈائے گا وہ تو احرام میں ہے. اگر آپ عرفات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہندو ہے، کافر ہے، پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے. اگر اللہ کے علم میں ان کے لیے اسلام نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ کرے اور مسلمانوں کو ان کے عذاب سے بچائے. اگر یہاں پر دم نہیں دے سکتا، پاکستان میں جا کے پیسے بھیج کے کرا دے. صحابہ کا منکر جو ہے، جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے. برے وساوس کا علاج آخری 2 صورتیں پڑھا کریں. حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے جب تک ادا نہیں کرو گے. مسجد عائشہ جائیں تو احرام باندھ کے آنا ضروری نہیں ہے. عمرہ کرنا چاہو تو باندھ لو. 1 لاکھ نماز پورے مکے میں ملتی ہے. عمرہ کرنے والے نے عمرہ کر لیا اور دونوں چادر اتار دی. بھئی اگر سر مڑایا نہیں مڑایا، بات تو یہ ہے. بوڑھا ہے، دمے کا مریض ہے، احرام باندھا، مکہ مکرمہ میں پہنچ کے بیمار ہو گیا، احرام اتار دی. اب جب ٹھیک ہو جائے عمرہ کرا دے ویل چیئر پہ اور دم بھی ادا کریں. اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو تا قیام قیامت محفوظ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس عاجز کو بھی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔